السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آج لڑکیوں کی تعلیم اور ان کی تربیت اور نکاح کے بعد یعنی شادی کے بعد اپنے سسرال میں اور اپنے شوہر کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے اور اپنے بہو کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے، اس بات پر ٹاپک پر بات ہوگی۔ تو اس نسل سے پہلی والی نسل پر اگر غور کریں، یعنی کچھ زمانے پہلے والی بات کریں، تو شادیاں اس وقت جب ہوتی تھیں تو اپنوں میں بھی ہوتی تھیں اور غیروں میں بھی ہوتی تھیں، اور مزاج کا مختلف ہونا ایک فطری بات ہے۔ بہت زیادہ نہیں تو کم از کم کسی حد تک ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں طلاق دینا، خلا مانگنا، یہ سب بہت کم ہوتا تھا اور لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے۔ مزاج کا الگ ہونا، مختلف ہونا، خود اپنے سگے بھائیوں میں بھی ایک جیسا مزاج نہیں ہوتا ہے، کسی کا اچھا مزاج ہوتا ہے، کسی کا خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائی بہنوں کا بھی مزاج الگ الگ ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک گھر میں پل کر بڑے ہوتے ہیں، دونوں کو ایک جیسی تعلیم دی جاتی ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے، پھر بھی مزاج بدل جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ فطری ایک بات ہے۔ بعض گھرانوں میں بہت زیادہ ماں باپ کا رعب ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں بہت زیادہ ماں باپ کا احترام کیا جاتا ہے، اور بعض گھروں میں ماں باپ کا بچوں کے ساتھ اور بچوں کا ماں باپ کے ساتھ دوستانہ تعلق ہوتا ہے، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہے اسی طرح پیش آتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، لیکن بہرحال الگ الگ ماحول ہے۔ جب دو سگی بہنیں شادی کر کر دوسرے گھروں میں جاتی ہیں تو ان کا طور طریقہ ان کے گھر جانے کے بعد الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر ہے کہ گھروں کو توڑنے والے منفی رویوں کو، یعنی جب نکاح کر کر اپنے بیٹے کا اپنے گھر لائیں تو بہو کے ساتھ رویہ مختلف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے خود ساس اپنے بہو کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، تو کم از کم شروع میں اپنی بہو کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا چاہیے، اور بیٹی کو ماں تعلیم دینا چاہیے کہ سمجھائے کہ آپ جس گھر میں جائیں تو اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، ساس سسر کا خیال رکھیں۔ اگر اس طرح کی بات رکھیں گے، اس طرح کی تربیت دیں گے تو ایک خوشگوار گھر جنم لے گا۔ جب بہو یعنی بیٹی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو ماں پوچھتی ہے، بتاؤ بیٹا تمہارا گھر کیسا ہے، کیا حال چال ہے، تمہاری ساس سسر تمہارے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے؟ تو بیٹی الٹی سیدھے باتیں اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ ساس سسر ایسے ہیں، میری ننند ایسی ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی بیٹی اپنے ماں باپ کو نہ بتائیں، جس سے بہت ساری مسائل پیچیدہ ہو سکتی ہیں، اور ماں بھی، بیٹی کی ماں بھی اس کو نصیحت کرتی ہے، یعنی کہ الٹا نصیحت کرتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ ماں اپنی بیٹی کو نصیحت کرے کہ اپنا سسرال ہے، اپنی ساس سسر کی عزت کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ پیش کرے، بہرحال وہ تجھ سے بڑے ہیں۔ اگر اس طرح کریں گے تو اچھا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر نکاح پڑھایا جاتا ہے، اور نکاح کے ساتھ گھر بھیجا گیا ہے۔ اگر کوئی بات بیٹی کو برا لگے تو اس کو برداشت کرنا سیکھے، کیونکہ اگر اس طرح کریں گے تو آپ کے ساس سسر بھی، یعنی بیٹی کے ساس سسر بھی تمہارے اچھے گن گانے لگیں گے۔ اور دوسری بات مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم نے بھی لڑکیوں کو خود مختار بنا دیا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتی ہیں کہ میں تو خود کما کر کھا سکتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی میں کھلا سکتی ہوں، تو مجھے کیا دب کر رہنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، تعلیم بہت اچھی چیز ہے، تعلیم نعمت بھی ہے، دماغ کھلتی ہے اور دین کا علم بھی دیتی ہے، لیکن تعلیم اگر کسی کا دماغ خراب کر دے اور گھر بسانے کے بجائے گھر اجاڑنے لگے تو اس تعلیم کا مطلب کیا، اس تعلیم کا فائدہ کیا؟ ایسے تعلیم کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں؟ آج کل بغیر پڑھی لکھی لڑکیوں کا بھی یہ دستور ہو گیا کہ ان کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں، وہیں پر رہ جاتی ہیں اور دوبارہ اپنے سسرال، اپنے شوہر کے گھر نہیں جاتی۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، یہی بات، یہی کہاوت صحیح ہو رہی ہے۔ اس نسل سے پہلے کی نسل کی بھی لڑکیاں
تعلیم حاصل کرتی تھیں، مگر ان کے اندر وہ گھمنڈ، وہ رواق نہیں ہوتا تھا اور وہ خود کو خود مختار نہیں کرتی تھی، مگر تعلیم کے ذریعے اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی تھی، ساس سسر کے ساتھ اچھی طرح پیش آتی تھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نئی نسل کی غلطی میں والدین بھی برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ماں باپ تو اپنے بچیوں کو اچھی تعلیم تو دے دیتے ہیں، مگر انہیں دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کو دنیا کی تعلیم دے دو اور دین کی تعلیم وہ خود بخود اپنے آپ حاصل کر لیں گی۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے صحیح دینی تعلیم بھی دے اور ان کی صحیح تربیت کرے اور ان کی اصلاح کرتے رہیں، اور نکاح کے بعد اپنے گھر جب جائیں گے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، ساری تعلیم دینا ضروری اپنے ماں باپ پر فرض ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بچیوں کی، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، جس طرح ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں تو لڑکیوں کو بھی اپنے شوہر، ساس سسر کے ساتھ محبت اور عزت کے ساتھ پیش آئیں تو انشاءاللہ ان کا گھر خوشگوار بن سکتا ہے۔ اگر ہم اپنا منفی کردار ادا کریں گے تو اپنا گھر جہنم بن جائے گا۔